آپ یہ نہ سمجھنا وہ خطرناک ہے، یہ سب سے بڑا عدم ہے جو ہمارے ایمان کا بھی جنازہ نکالتا جا رہا ہے۔ خود میرے مرشد کریم خواجہ قیوم الزمان رحمۃ اللہ علیہ 1995 سے آپ کے پہلے یہ بیان ہے، فقیروں آخری بیان وصال سے پہلے، فقیروں ٹی وی اپنے گھروں کٹ چھوڑو کٹ چھوڑو کٹ چھوڑو، یہ ایسی لعنتیں سارے ایمان تے اخلاق کا جنازہ کٹ چھوڑو۔ آپ ان کی باتوں کو غور کریں جو میرے مرشد کریم نے فرمائی۔ اب دیکھیں کہ اخلاقیات ہمارے اڑ گئے کہ نہیں اڑ گئے ٹی وی سے؟ کتنے کے لوگ ولی اللہ اور نیک صالح بن گئے ہیں، یا دعوت اسلامی کے چینل دیکھ کے فقیر اعتراض نہیں کر رہا، ویسی ہی بات کر رہا ہے، کتنے کے لوگ جو ہے وہ نیکوکار ولی بنتے ہیں۔ ٹی وی سے اگر ولی بننے لگتے ہیں تو پھر تو سارے ولی اللہ سے، پھر تو ہر کوئی بندہ فقیر بھی ٹی وی گھر میں رکھ لیتا ہے، چلو جی ٹی وی سے بس جو ہے نا بہت کچھ کر رہا ہے۔ میرے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ٹی وی میں دیکھے نا کہ آپ ٹی وی کا اتنا بات کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں بار بار، تو یہ دیکھے نا اس میں نعتیں بھی آتی ہیں، تلاوت بھی آتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جس کا نقصان اس کے نفع پہ غالب ہو اس کا ترک ضروری ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ جس کا نقصان اس کے نفع پر غالب ہو، یعنی نقصان غالب ہو، اس کا آپ نے ترک ضروری ہے۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ اس ٹی وی کو دیکھ کے نیکوکار بن گئے ہیں، اور کتنے لوگ تلاوت کلام پاک صبح سنتے ہیں یا نعتیں سنتے ہیں، نعت تلاوت آج فوراً جناب پڑھنا جی ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے نیکوکار نہیں بنایا، یہ تو یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے جو انہوں نے چند ہمارے اندر دے کے ہماری عزتوں کا بیڑا گرک کر دیا، ہمیں ننگا ہی کر دیا۔ جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ویسے ہماری ادائیں ہیں، ویسے ہمارے سارے معاملات ہیں، ویسے ہی ننگے ہو گئے ہیں۔ ہماری عورتوں کے حالات دیکھ لیں، ہمارے جو ہے جس کو کپڑے نہیں رہے، آپ کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، کپڑے کی مثال ایسے ہے کہ ایک دم یہ نادر آباد کے قریب سب جا رہا تھا، پیدل تھا، تو ایک خاتون نے صرف ویسی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اچانک نظر پڑی ہوئی تو ایک جو ہے گھٹنے کے اندر تھی۔ اب جس نے صرف چادر اوڑھی تھی اس کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، جب فقیر نے یوں ادھر دائیں طرف منہ پھیرا، جب پھر بائیں طرف منہ پھیرا تو وہ جو ہے جو چادر والی عورت تھی اس کو کوئی نہیں تک رہا تھا، برقعے والی عورت کو سارے تک رہا تھا۔ اب آپ ابھی یہ بات ہے، یہ کیسا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا یہ تھا کہ اس نے چست کپڑا پہنا، وہ برقع چست پہنا ہوا، اس کے تمام جسم کے اعضاء ظاہر ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو وہ پھر وہ بسنے لگے کے ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ کے اعضاء سارے ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ یہی پینٹ شرٹ کی مثال ہے۔ بابو تو بن جاتے ہیں کہ کوئی نہیں پھر کی ہوا جی، ہمیں یہ دادا ہی نہیں ہے، بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگ سوچ کے ہوتے ہیں، ہم تو پہن لیتے ہیں نا پینٹیں شرٹیں، بڑی عجیب عجیب قسم کی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور نوجوانوں کے لیے یہ فقیر کی بات یاد رکھیں، فقیر ویسے کسی کی تخصیص نہیں کر رہا، فقیر یہ سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے خاص کر کہ یہ پینٹ شرٹ جو ہے نا یہ لباس درست نہیں ہے کہ جسم کے بندے کے اعضاء ظاہر ہو، اور اس طرح کے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے اندر ذہنوں میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو وہ ان لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ سمجھتے نہیں ہے، اپنی پینٹیں شرٹیں پہننا ان کو بہت اچھی لگتی ہے، ہم کچھ پتہ لگے کہ واقعی ہم بھی انگریزی بات بول رہے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے، فقیر کا کام تھا سمجھانا، بتا دینا، اشارے میں فقیر نے سمجھا دیا کہ وہ لوگ پہن تو لیتے ہیں ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لباس میں تو لے آئے، لیکن وہ درست لباس اس لیے نہیں ہے کہ بعض اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غلط قسم کی نگاہ رکھتے ہیں، وہ اس لباس کے اندر کچھ ہوتے ہیں دیکھ کے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے نقصان کا باعث بنتے ہیں پینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ تو میرے دوستوں میرے متروں، لباس بڑا سادہ اختیار کریں۔ میرے آپ مرشد کریم کی آپ یہ بیان ہوتے ہیں، فقیر و حقہ من بیوی من بدن دی صحبت کرو، پرہیز کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، شکر جعفر میرے بطو کا مجڑا ایک ذکر قلبی بیا پنجانا نماز بیا پنجوڑا آخرت ذمہ دار۔ سبحان اللہ۔ ایسا کوئی ولی یقین کرے جھوٹ کے دکھائے میرے مرشد جیسا جو اتنا بڑا نقطہ ہمیں دے گیا کہ تو کا مجڑا ایک ذکر قلبی بیا پنجانا نماز آخرت ہماری اپنے مریدین کے لیے آپ نے فرمایا تھا۔ اب بھی جو صالح اندر بیت ہے اگر وہ میرے پیر کے اس فرمان پہ عمل کریں گے، میرے پیر کا فرمان صرف وہی تک نہیں تھا، جو اس سلسلے میں داخل ہو قیامت تک کے لیے فرمان ہے۔ میرے پیر کا فرمان جو اس سلسلے میں داخل ہوگا قیامت تک کے لیے اس کے لیے فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ میرا پیر ان کو ساتھ اپنے جنت کے لے گا اللہ تعالیٰ۔ ہاں زمینداری کی بات شاید بیچ میں بھی رہ گئی جی ہاں۔ تو پھر وہ جو ہے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور یہ واقعہ جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، بتایا کہ حضور ایسے ایسے معاملہ ہے۔
تو پھر وہ اس بات کی تصدیق بھی آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہا. تو کہنے کا مقصد ہے اب یہ سارے واقعات جو معاملات ہیں یہ جو ہے ہر قریب اب پورے ہونے والے ہیں. یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں. اور یہ جو 7-1.5 سال پہلے کوئی تماشا انہوں نے یہودیوں نے لگایا نا، بڑے بڑے پیر فقیر علماء اور بڑے بڑے لوگ دانشور سارے اس بہکاوے میں آ گئے. بہت قلیل لوگ فقیر نے دیکھے جو اس سازش کو سمجھے. یہ سازش تھی، بیماری نہیں تھی. بیماری اگر آپ نے کہا نا بیماری کہ یہ جی بیماری تھی جی، تو بیماری یہ کہ فقیر کو آج سے پھر 15 سال یا 20 سال پیچھے چل کے مجھے یہ ہوتی رہی ہے. مجھے آ کر میں یہ چیز ہو جاتی تھی جو یہ بتاتے رہے ہیں. سانس کا مسئلہ، مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، ڈبل نمونیا ہو گیا، ہر گرمی میں مجھے وہ بخار ہو جاتا تھا. 7ویں 8ویں 9ویں تک مجھے یہ معاملہ رہا، یعنی 3-4 سال. اس کے بعد الحمدللہ ایک ڈاکٹر سے ہیڈ کے اندر دوائی دی، حضرت مجھے دے گئے تھے. میری حالت اگر ہوتی ایسے لگتا تھا بس گیا. بدلنا زندگی جب تھی تو وہ سارے معاملے سیدھے ہوتے ہیں. تو پھر وہ گرم ہوا، اس کے بعد فقیر یہ معاملے کو فقیر خود اس اسٹیج سے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. اور فقیر الحمدللہ خود ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہے. فقیر ان چیزوں کو سمجھتا ہے الحمدللہ بڑی گہرائی سے. یہ انہوں نے سازش کی. اصل وہ نہیں تھا جو بتایا گیا، جو ٹی وی بم کے ذریعے ہمیں پوری دنیا کے اندر اس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا. کیوں؟ وہ لوگ جو ہے یہودی بڑے مدبر ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو اس کا غیرگوار بنایا ہوا ہے. اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہودی کے لیے اللہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، تو وہ پتھر اور درخت کو بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو جو ہے ختم کر دے. نصرانی کے لیے نہیں کہا، اور کسی قوم کے لیے یا غیر لوگوں کے لیے نہیں کہا، یہودی کے لیے بات آئی ہے. اسے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہودی کی سازش کو اپنے سامنے رکھیے، میرے آقا کی باتوں کو سامنے رکھیے جو دجال کے بارے میں نہیں. یہ فقیر نے جہاں پہ جو ہے اس چیز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس باتوں کو اپنے علم کے اندر لائیے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تماشا لگا کے ٹی وی کے ذریعے اور ہمیں جو ہے وہ بیماری ہمارے اندر گھسیڑ دی ہے. آپ میری بات سمجھے؟ انہوں نے ویکسین کے ذریعے ٹیکوں کے ذریعے بیماری ہمارے اندر ڈال دی ہے. آپ کو اب یہاں پہ فقیر کی بڑی اہم بات بتانا ہے. اب یہ عام باتیں یہ نہیں بتائیں گے، یہ نہیں میڈیا پہ آ جائے. ہمارے تعلق ہے، آپ کو پتا کہ حضور کے غلام برطانیہ کے اندر بھی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کے ڈاکٹرز اور نرسوں نے بڑی تعداد کے اندر احتجاج کیا ہے. یہ ابھی کی بات ہے، کوئی 5-10 دن پیچھے کی کہہ رہے ہیں. کیا احتجاج کیا ہے کہ ہم نے جو ویکسین لگوا لی ہے وہ لگوا لی ہے، اب اگلا جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بوسٹر لگوائیں، بوسٹر شاٹ. ٹھیک ہے، تاکہ جو آپ کی نئی صحیح جو آپ کی طاقت اللہ تعالیٰ نے کوئی قدرت کی طرف سے دی ہوئی ہے آپ کے جسم کے اندر، وہ آپ لگوائیں اور آپ چھٹی یہ جا ایسے جا کے رہو. اب انہوں نے کیا کیا جی، یہ بوسٹر لگوائیں. ٹھیک ہے، ان ڈاکٹروں نے اور نرسوں نے بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا، ہم قطعاً یہ نہیں لگائیں گے. تو حکومت نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے سب کی چھٹی کر دیں گے، نکال دیں گے، نوکری سے نکال دیں گے. انہوں نے کہا مزدور نکال دو نوکری سے. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ نکل جائے گا تو ہمارا تو کام بھی بڑا کر کے ہو جائے گا، تو یہاں بات تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈیوٹیوں پہ رہے، ہم آپ کو یہ کام نہیں کرتے. اب آپ بتائیے، فقیر آپ سے سوال کرتا ہے بھائی لگوا رہے تھے پوسٹر کیوں لگوائی؟ آپ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ہمارے جو چاہنے والے وہاں پہ بتانے بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ، اتنی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے نہیں جانا. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہاں کیوں ایسا معاملہ بظاہر تیزی سے سامنے نہیں آ رہا؟ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم لوگ بیچارے شریف لوگ بہکاوے میں یہودیوں کی آگے اور کروا تو لیا ہے، لیکن اب لوگ آگے سمجھ گئے کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہوا تو قرار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو میرے دوستوں میرے عزیزوں، حضور کا فرمان پڑھیے، علم حاصل کیجئے کہ حضور نے اس وقت کے لیے کیا فرمایا تھا. جب آپ اس علم کو پڑھیں گے، حاصل کریں گے، آپ کا دماغ اگلا ہوگا، تیز ہوگا، پھر آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی. پھر ان یہودیوں کی سازش آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی یہ سب سازش ہے. میرے آقا کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دنیا کے کونے کونے پہنچا دیے. ٹی وی آپ کو وہی کام کر رہا ہے. ایٹم بم اس لیے فقیر نے بولا کہ اس سے ہمارے ایمان اور اخلاقیات کا جنازہ دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں برباد، ہمارا دماغ برباد، ہماری سوچ اور فکر برباد، ہمارے سینے کے اندر جو خدشات اور دماغ کے اندر جو الٹ پلٹ معاملات چلتے رہتے ہیں، یہ ٹی وی دیکھ دیکھ کے ہمارا جنازہ نکل گیا. اس لیے میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ ساڑھے 1 لاکھ ایمان جنازہ کر چھوڑے. 95 میں
1995 کا ٹی وی پھر بھی کچھ صحیح تھا. آج جو ٹی وی کے اللہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دجال کی فتائح سے محفوظ رکھے اور جو شیطانی قوت ہے ان کے فتائح سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فقیر صرف 5 منٹ کے لیے مراقبہ کروانا چاہتا ہے, اس کے بعد ہم جو ہے